صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج سبق نمبر 6 مدنی قاعدے میں سے، جس کی کل 4 سطروں کی مشق کی تھی، آج انشاءاللہ 5ویں سطر سے اس سبق نمبر 6 کو مکمل جو ہے اس کی مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 6 نکال لیجئے اور خوب توجہ کے ساتھ اور حرکات اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق میں شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف کو پر پڑھیں گے، یہ 2 نقطے والا قاف ہے، اور حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ قاف پیش او، تا زیر تی، اوتی اوتی، لام زبر لا، اوتی لا اوتی لا۔ حرکات کو دراز نہیں کرنا، کھینچنا نہیں، اور نہ ہی حرکات میں جھٹکا ہو اور نہ ہی مجہول پڑھے جائیں، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اوتی لا او تی لا اوتی لا۔ سین پیش سو، سین پر پیش ہے اور پیش کی ادائیگی کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو کامل گول کرنے سے پیش ادا ہوتا ہے، اور زبر آواز اور منہ کھولنے سے ادا ہوتا ہے، اور زیر آواز نیچے گرانے سے۔ ماشاءاللہ اس کا مطلب آپ کی توجہ ہے، اور کافی حد تک ماشاءاللہ اسرائیل بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ دراز بھی نہ ہو اور ہر حرکت جو اس کی ادائیگی ہے اس صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا ہو، اور حروف کے اندر بھی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں، اور جو باریک پڑھے جانے والے ہیں وہ باریک پڑھے جائیں، اور جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں ان کو نرمی سے پڑھنا ہے، اور جو سختی سے ادا ہوتے ہیں ان کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ سئیلا، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سئیلا، قتیلا، سئیلا۔ قاف پیش او، را زیر ری، اوری، حمزہ زبر ا، اوری ا، قاف زبر قا،
میم زبر ما قام را زیر ری قمری کاف زیر کی با زبر با کی با را پیش رو کی بارو کی بارو کاف کو باریک پڑھنا ہے، یہ ڈنڈی والا کاف ہے، اور را کو پر پڑھنا ہے، را پر پیش ہے. کی بارو حا پیش حو شین زیر شی حوشی را زبر را حوشی را حو شی را حو ہا پر پیش ہے، اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے. شین کے نیچے زیر ہے، آواز کو گرا کر، اور زبر را پر ہے تو آواز اور منہ دونوں کھول کر اس کو ادا کریں. حو شی را حوشی را حوشی را. اب اس سطر نمبر 5ویں کو روا میں پڑھتے ہیں. اتیلا سئیلا قریئا قمری کبارو حشیرا. اب سطر نمبر 6. حمزہ زبر ا حا زبر حا احا احا حمزہ زبر ا حا زبر حا احا دال دو زبر دن احدن احدن. دال کے ساتھ جو الف ہے یہ تنوین کے ساتھ، جیسے ہم نے سبق نمبر 5 میں پڑھا تھا، تنوین کی تختی جو پڑھی تھی، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. اس میں یا اور الف جو ہے 2 زبر کے ساتھ الف، اور کہیں لکھا ہوا ہے اور کہیں 2 زبر کے ساتھ یا لکھی تھی جو نہیں پڑھے جاتے. اگر یہاں وقف کریں گے جیسے احدا تو پھر الف پڑھیں گے، یعنی 1 زبر 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر 1 حرکت پڑھتے ہوئے احدا. یہ وقف کا طریقہ ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی 2 زبر آئیں کلمے کے آخر میں، اور اس کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں، وہاں وقف کیا جائے تو 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر وقف کریں گے. احدن وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ احدا، بلکہ ایک الف کھینچیں گے. احدا احدا جی. احدن میم زبر ما را زبر را مرا ضاد دو زبر ضن مرضن مرضن. ضاد میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، ضاد کو پر پڑھیں گے. را پر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور ضاد کو پر اس لیے پڑھیں گے کہ حروف مستعلیہ میں سے ضاد کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے. مرضن ہونٹ بھی گول نہ ہو. مرضن 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 ضن مرضن. عین زبر ع میم زبر ما عم لام دو زبر لن عملا عملا. ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن ہدن. تو پیش تو واو دو زبر ون
तुवन, कॉफ पेश उ, रा दो जबर औन, तुरन तुरन। अब सतर नंबर 7, मीम जबर म, सीन जबर स, मस, दाल दो जेर दिन, मसादिन मसादिन। सीन को सख्ती के साथ, इसमें सीटी की आवाज पैदा होगी और दोनों जबर जो मीम और सीन पर इसकी अदायगी के वक्त आवाज और मुंह दोनों खोलेंगे। मासादिन, सा जबर सा, सा को नरमी से पढ़ेंगे, इसमें सीटी की आवाज बिल्कुल पैदा ना हो, नरमी से अदा करेंगे। और मखारिज की लिस्ट में जब फा या मखरज आप देखेंगे तो इसकी अदायगी जो है जबान का सिरा और ऊपर के जो सामने वाले दो दांत हैं इसके अंदरूनी किनारे से लगे तो फा अदा होता है और नरमी से इसको अदा कर रहे हैं। वा, फा, वाल, वा, इन तीनों का एक ही मखरज है, इनके निकलने की जगह यही है, लिहाजा इसके मखरज से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह नरमी के साथ अदा होगा। फा जबर फा, मीम जबर मा, फामा फामा, नून दो जेर निन, फामानिन फामानिन, सीन जबर सा, खा जबर खा, खा को पुर क्यों पढ़ेंगे? हुरूफ मुस्तअलिया में से, माशाअल्लाह। तो ये हुरूफ मुस्तअलिया कितने हैं? 7 हुरूफ हैं जो कुरान पाक में जहां भी हैं हर हाल में पुर यानी मोटे पढ़े जाएंगे। वो कौन कौन से हुरूफ हैं? माशाअल्लाह। ख, साद, दाद, ता, वा, गैन, काफ। ये हुरूफ मुस्तअलिया में से ख और ता ये दोनों हुरूफ जो है पुर हैं और इनको मोटा पढ़ना है। सीन को सख्ती से पढ़ना है, सीटी की आवाज इसमें पैदा होगी और बारीक पढ़ना है। सीन जबर सा, ख जबर ख, सख सख, ता दो जेर तिन, सखतिन सखतिन, सखतिन। ये समझाने की गर्ज से जो है इस तरह मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं ताकि हर हरकत जो है वो सही अदा हो, बगैर खींचे अदा हो, झटका भी ना हो और मारूफ पड़ी जाए। इसलिए एक एक हर्फ करके फिर हम मिलाकर पढ़ते हैं, वरना इसके पढ़ने का तरीका यही है कि पहला हर्फ जब उसकी हिज्जे करेंगे, फिर दूसरे की, फिर दोनों को मिला के, फिर तीसरे की हिज्जे करेंगे, फिर तीनों को मिला के फिर आगे पढ़ेंगे। ये तरीकाकार है, लेकिन ये सिर्फ समझाने की गर्ज से, क्योंकि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन भी मौजूद हैं और उनमें से भी कई ऐसे होंगे जिन्हें कुरान पाक जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो वो ताकि हरकत की आवाज को सही पिक करें, सही से उन्हें जो है वो उसकी अदायगी जो है मालूम हो, ताकि हरकत दराज ना हो और ना ही झटका पैदा हो और ना ही मजहूल तरीके से अदा हो, बल्कि हरकत का जो तरीका है, हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर पेश हर्फ के ऊपर और जेर हर्फ के नीचे आती है। जबर को जब अदा करेंगे तो आवाज और मुंह दोनों खोलेंगे, जैसे हमजा जबर आ, तो आवाज और मुंह दोनों खोलेंगे। जेर जब अदा करेंगे तो आवाज को नीचे गिराएंगे, जैसे हमजा जेर ई, तो आ ई आ ये जबर की आवाज थी और ई ये जेर की आवाज है। और पेश को जब अदा करेंगे तो दोनों होठों को कामिल गोल करेंगे,
جیسے حمزہ پیش او، تو یہ بن گیا آ ای او، آ ای او. اب اس کو تھوڑا سا دراز کر دیا جیسے آ ای او، تو اب یہ حرکت نہ رہی بلکہ اس میں حرف مد پیدا ہو گیا، یہ دراز ہو گئی. حرکت ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جو میں نے عرض کیا، اس کی مشق کیجیے گا. تو اس لیے جو ہے ایک ایک حرف کر کے پھر ہم ملا کر، جہاں زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں حروف مستعلیہ بھی ہیں اور سیٹی جیسے سخت حروف بھی ہیں، تو ان کو ہم جدا کر کے پڑھتے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں اس کی مشق ہو سکے. تو سا سا خاطن سخاطن سخاطن جی. وا پیش غو، لام زبر لا، غلا غلا. وا کو نرمی سے پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، مگر نرمی زولا نہیں پڑھیں گے، اس میں سختی کی آواز نہ ہو، یعنی وا زا نہ بن جائے، تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. غلا لام دو زیر لن، غلا لن غلا لن. فا زیر فی، حمزہ زبر ا، فی ا فی ا. فا کو جب ادا کریں گے تو اوپر کے جو دو سامنے والے دانت ہیں اس کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، یہ مخرج ہے، یہ نکلنے کی جگہ ہے فا کے. فا زیر فی، حمزہ زبر ا، فی ا فی ا. حمزہ پر جھٹکا بھی نہ ہو جیسے فی ا، ایسے جھٹکا نہیں دیں گے بلکہ اس کی زبر ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر اور بغیر کھینچے ادا کریں گے. فی ا. تا دو زیر تن، فی اتن فی اتن. عین پیش او، نون پیش نو، عنو عنو. اب ہونٹوں کو کامل گول رکھیں گے. عنو. قاف دو زیر قن، عنو قن عنو قن عنو قن عنو قن جی. اب سطر نمبر 8. نون زبر نہ، فا زبر فا، نفا نفا. را دو پیش رن، نفرن نفرن. اصل میں جو دو تین حروف مل کر ادا ہو رہے ہیں حرکات کے ساتھ، جب ہم رواں پڑھتے تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا تو پہلا حرف کھینچ جاتا ہے یا پھر درمیان والا یا پھر آخر والا. تو جیسے نفارن، اب نفارن پڑھا تو نون کی حرکت صحیح ادا ہوئی، فا دراز ہوگی جس کا زبر صحیح ادا نہ ہوا، کیونکہ زبر زیر پیش یہ حرکات کہلاتے ہیں اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ہی پڑھیں گے. نفا رن نفارن نفارن. صاد زبر صو، میم زبر ما، صما صما. صاد کو پر پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی. صما صما. دال دو پیش دن، صمدن صمدن صمدن. غین زبر غ، ضاد زبر ض، غین ضاد. دونوں حروف پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ ماشاءاللہ حروف مستعلیہ میں سے غض غض
ہونٹ گول نہ ہو. غض با دو پیش بن غضب 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 غضب. لام زبر لا عین زیر عی لاعی لاعی. با دو پیش بن لاعب لاعب. عین میں حمزہ کی آواز پیدا نہ ہو، جیسے لاعب نہیں پڑھیں گے. لاعب عین وسط حلق سے یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، اور حمزہ ابتداء حلق سے یعنی شروع حلق سے ادا ہوتا ہے. لاعب لاعب لاعب. انشاءاللہ اس کی خوب مشق کریں گے، جیسے خاص طور پہ حا ہے، عین ہے، اس طرح دیگر حروف کی، تو انشاءاللہ بغیر تکلف کے قرآن پاک پڑھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. لیکن اس کی مشق توجہ کے ساتھ کریں گے، جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس قدر جو ہے وہ صحیح پڑھنے پر انشاءاللہ قدرت حاصل ہوگی. لاعب لاعب. حمزہ پیش او ذال پیش ذو اذو. ہونٹوں کو گول کریں گے، دونوں پر پیش ہے. اذو. نون دو پیش نن اذنن اذنن. دال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. اذنن. کاف پیش کو تا پیش تو کتو کتو. با دو پیش بن کتبن کتبن. اب اس سطر نمبر 8 کی راما میں اس کی دوہرائی کرتے ہیں. نفر صمد غضب لعب اذن کتب. اب سطر نمبر 9. دال زبر دا را زبر رو در. جیم زبر جا درج درج. تا دو زبر تن درجتن درجتن. ابھی یہاں پر جو یہ کلمات دیے گئے 6 کلمات، ان میں 4 حروف ہیں، یعنی ہر کلمے میں 4 حروف ہیں. اور اس کی ہجے کا طریقہ، پہلے کو ہجے کریں گے، پھر دوسرے کو، پھر دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرے کی ہجے کر کے تینوں کو ملائیں گے، پھر چوتھے کی ہجے کر کے پھر چاروں کو ایک ساتھ پڑھیں گے. دال زبر دا را زبر رو در. جیم زبر جا درج. تا دو زبر تن درجتن. قاف زیر قی را زبر رو قیرا. قاف کو پر پڑھیں گے، 2 نقطے والا قاف ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے. را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے اس لیے را پر زبر پیش 2 زبر 2 پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را کے نیچے زیر یا را کے نیچے 2 زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. قاف زیر قی را زبر رو قیرا. دال زبر دا قیراد. تا 2 زبر تن قیرادتن. عین
زبر ع، لام زبر لا، علا علا، قاف زبر ق، علق، تا دو زیر تین، علقۃ، 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 سین زبر سا، فا زبر فا، صفا صفا، را زبر را، سفر، تا دو زیر تین، سفرۃ، شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، را زبر را، شجرہ، تا دو پیش تن، شجرۃ، شجرۃ، قاف زبر قا، تا زبر تا، قط قط، را زبر را، قطر قطر، تا دو پیش تن، قطرۃ، 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 قطرۃ۔ اب اس کی مزید جو ہے مشق کر کے مزید بہتری کی کوشش کیجیے گا، اللہ عز و جل مزید آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اب قرآن پاک کی سورہ لہب کی دہرائی اور سورہ اخلاص کی مشق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ اللہب عامہ سپارے یعنی 30ویں سپارے کی اور سورہ اخلاص یہ نکال لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ
صاد کو سیٹی کی آواز میں سختی سے ادا کریں گے اور پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. صمد، صمد، سمد نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں کف ون، تو کف ون نہیں، کاف پر پیش ہے، فا پر پیش ہے، دونوں کے پیش یہ صحیح سے ادا کریں گے، ہونٹوں کو گول بھی کریں گے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. کفو، کفو ون، کفو ون احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. اب اس کو جب ملا کر پڑھیں گے یعنی احد پہ وقف نہیں کریں گے تو اس کو پھر پڑھا جاتا ہے قل هو اللہ احد. اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ نون قطنی لکھی جاتی ہے، یہاں لگائی جاتی ہے، اگرچہ یہاں لکھی نہیں ہے مگر قاعدہ نون قطنی کا ہے. اور نون قطنی جو چھوٹی سی نون لکھ دی جاتی ہے نا، قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتی ہے، تو وہ نون قطنی یہاں پر لگے گی. اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ وصلی، وہ حمزہ وصلی جو درمیان میں آتا ہے اور اسے حمزہ عارضی بھی کہتے ہیں، جو وصل میں یعنی وصل کہتے ہیں ملانے کو، جب ملائیں گے تو یہ کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے. یہ حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے. تو نون تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون کو، تنوین کا جو نون ساکن ہوتا ہے نا اس کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اگر لکھا ہوا نہ ہو تو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے، جیسے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے مگر یہ نون قطنی ہی کا قاعدہ ہے، زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. اب یہاں نون قطنی کا قاعدہ لگ رہا ہے. اب اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو اب یہاں تنوین ہے دال پر، دو پیش کی تنوین ہے، جب ملائیں گے تو آگے اللہ کا جو شروع میں حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یہ کلام کے درمیان میں گر جائے گا. اور جو تنوین ہے دو پیش کی، اس کے جو تنوین کا نون ساکن ہے، کیونکہ تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہی کی اس میں آواز ہوتی ہے، تو نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون جو ہے وہ ملا کر اس کو پڑھیں گے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
قل هو اللہ احد. قل کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے قاف کو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.